बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो मंाज़र अभी आपने स्क्रीन पर देखे, ये मंाज़र ग्वादर के हैं और करीबन 25 से 30 हज़ार शहरी 27 रोज़ से धरना देकर वहाँ पर बैठे हुए हैं और मुतालबा इनका ये है कि ग्वादर को हुकूक दो। और मौलाना हिदायतुर रहमान साहब, उनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है, वो इस धरने को, इस मुज़ाहरे को लीड कर रहे हैं, इस तहरीक के कायद हैं। और जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब भी इस मुज़ाहरे से ख़िताब कर चुके हैं। मुतालबात इनके क्या हैं, ट्विटर के ऊपर भी ट्रेंड चल रहा है और इनका शिकवा ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया हमारे एहतजाज को, हमारे मुतालबात को इस तरह से कवरेज नहीं दे रहा। अब ये इनका शिकवा 100% तो दुरुस्त नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इनके असल जो मुतालबात हैं, जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और रियासत से जो इनके शिकवे हैं, वो किस नोयत के हैं। सबसे बड़ा शिकवा तो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर का और वसाइल की कमियाबी का है। और ग्वादर आपको मालूम है कि न्यूली डेवलप्ड इलाका है और पाकिस्तान की स्पेशली जो सीपेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बड़ी अहमियत है। लेकिन आपको सुनकर हैरानगी होगी कि वहाँ पर पोर्ट बनने के बावजूद, बड़े बड़े स्टेडियम्स बनने के बावजूद मुकामी शहरियों को पीने का साफ़ पानी मुहैया नहीं है, दस्तयाब नहीं है। और लोग बड़ी दूर दूर से बोतलों में, कैनों में और बर्तनों के अंदर पानी भरकर लाते हैं और बाज़ इलाकों के अंदर तो गदला पानी भी पीने पर मजबूर हैं। अब चूँकि वहाँ पर ज़ेरे ज़मीन पानी कड़वा है और समंदर से जो नमकीन पानी है समंदर का, वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और समंदर का पानी भी इस्तेमाल करने के लिए कोई अभी तक प्लांट्स वहाँ पर नहीं लग सके। लेकिन बहरहाल मसला तो है और इस मसले के ऊपर काम भी चल रहा है, इसको मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के लिए। और करीब तरीन जो इलाके हैं वहाँ से पाइपलाइन बिछाना भी एक बड़ा मुश्किल तलब काम है। उसके अलावा जो दूसरा इनका बड़ा मुतालबा है, वो चूँकि ईरान की सरहद वहाँ पर बड़ी करीब लगती है और करीब तरीन जो बड़ा शहर है वो कराची है। कराची भी गालबन 450-500 किलोमीटर दूर है और 5-5.5 घंटे लग जाते हैं ग्वादर से बाय रोड कराची जाने में। तो जो अशिया ज़रूरिया है वो माजी के अंदर भी ग्वादर के शहरी ईरान से मुकामी तिजारत करते थे, ईरान से अशिया ज़रूरिया ख़रीदते थे जो कि उनको बड़ी सस्ती भी पड़ती थी। और बहुत सारे लोग वो सस्ती अशिया ईरान से ख़रीद कर फिर पाकिस्तान के तमाम इलाकों के अंदर फ़रोख्त भी करते थे, ये उनका ज़रिया रोज़गार भी था। अब चूँकि हुकूमत ने ख़ास तौर पर स्मगलिंग के ऊपर बड़ी सख्त किस्म की पाबंदियाँ लगा दी हैं और दूसरे नंबर पर ईरान से भी तिजारत उस तरह से अभी नहीं चल रही। अब इन लोगों का मुतालबा है कि माजी की तरह ईरान से जो हम आज़ादाना तौर पर जो अशिया ख़रीदते थे वो ख़रीदने की हमें इजाज़त हो। आप जस्ट एक कुकिंग आयल लगा लें, ईरानी जो कुकिंग आयल है वो 180-190 रुपये लीटर बासानी वहाँ पर दस्तयाब था। और जो पाकिस्तानी कुकिंग आयल है, यानी कि पाकिस्तान में जो ब्रांड्स कुकिंग आयल के चल रहे हैं, वो 350 रुपये पर लीटर तक उनकी कीमत है। उसके अलावा बहुत सारे लोग 200, 250, 300 लीटर तक, 500 लीटर तक पेट्रोल और डीज़ल वहाँ से लेकर आते थे, जो कि सस्ते दामों डीज़ल लेकर आते थे और फिर पाकिस्तान में बेचते थे। अब चूँकि स्मगलिंग के ऊपर सख्त तरीन पाबंदी है, स्मगलिंग के ऊपर हुकूमत क्रैकडाउन कर रही है, तो वो भी सिलसिला बंद हो गया। उसके अलावा चूँकि हिस्टोरिकली इन लोगों का जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रही है वो ईरानी बलूचिस्तान पे, ईरानी इलाकों पर रही है, एकदम से ये पाबंदियाँ लगा देना, एकदम से ये सारी चीज़ें कर देना, तो उससे वहाँ के लोगों के जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो उनके रोज़मर्रा के अखराजात हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आया है। उसके अलावा जो तीसरा सबसे बड़ा मसला वहाँ पर है वो फ़िशिंग ट्रॉलर्स का है।
کراچی سے اور دیگر علاقوں سے بڑے بڑے فشنگ ٹرالرز جن کی تعداد درجنوں میں نہیں سینکڑوں میں ہے وہ وہاں پر گوادر کے ساحل سمندر کے اوپر فشنگ کرتے ہیں، اور ایک ایک ٹرالر وہاں پر ٹنوں کے حساب سے جو سمندر کے اندر مچھلی اور دیگر آبی حیات ہیں ان کو وہاں سے نکال رہے ہیں، جس سے جو چھوٹے ماہی گیر ہیں ان کا روزگار تباہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک مطالبہ اس احتجاج کا اور احتجاجی مظاہرین کا یہ بھی ہے کہ خاص طور پر جو غیر قانونی فشنگ ٹرالرز ہیں، جو وہاں کے حکام کو رشوت، تو آپ کو پتہ ہے پاکستانیوں کی رگ رگ کے اندر، پاکستانیوں کے ڈی این اے کے اندر رچ بس گئی ہے، وہ تھوڑی بہت رشوت مال ملبہ لگا کر وہاں سے فشنگ کر رہے ہیں، اس پر پابندی لگائی جائے۔ اس کے علاوہ چونکہ ٹیکس فری زون رہا ہے گوادر اور اس کے گرد و نواح کا بہت بڑا علاقہ، تو لوگوں کے پاس ڈیوٹی فری گاڑیاں تھیں جو کہ کسٹم حکام نے ضبط کرنا شروع کر دی تھیں، اور بہت سارے لوگوں سے انہوں نے گاڑیاں ضبط کر بھی لی تھی۔ ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ کسٹم حکام سے ان کی گاڑیاں واپس لے کر دی جائیں، کیونکہ وہ پرانے دور کی گاڑیاں اور بیچارے اپنی تھوڑی بہت جمع پونجی سے 2 سوا 2 لاکھ 2.5 لاکھ 1.5 لاکھ کے اندر وہ پرانی کھٹارہ گاڑیاں لے کر اپنا ذریعہ روزگار چلاتے تھے، تو وہ ایک دم سے ان سے گاڑیاں چھین لینا بھی ان کے لیے بڑا شاکنگ رہا۔ اگر گھر کا ایک واحد کفیل ہے اور اس سے اس کی گاڑی چھین لی گئی جو کہ اس کے روزگار کا واحد ذریعہ تھا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے ذرائع آمدن کے اوپر، ان کے روزی روٹی کے اوپر کتنا اثر پڑا ہوگا۔ اس کے علاوہ کچھ مطالبات ایسے ہیں جو غیر منطقی سے لگتے ہیں، لیکن وہ مطالبات دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے یہ کوئی بنیادی حقوق کی تحریک نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی ریفارمز تحریک ہے، جیسے کہ بھارت کے اندر انا ہزارے نے بھوک ہڑتال کر کے کرپشن کے خلاف تحریک چلائی تھی۔ اب مولانا ہدایت الرحمان صاحب کا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ گوادر کے پورے علاقے میں، چونکہ گوادر ایک ٹورسٹ پلیس بن چکی ہے، وہاں پر چائنا بزنس سینٹر ہے، چائنیز بہت زیادہ آتے جاتے ہیں، سرینا ہوٹل ہے وہاں پر، اس کے علاوہ پاکستان سے بھی لوکل ٹورسٹ جانے لگے ہیں، انٹرنیشنل ٹورسٹ بھی وہاں پر آتے ہیں۔ سرینا ہوٹل کی وجہ سے 5 سٹار ہوٹل ہے، آپ کو معلوم ہے تمام 5 سٹار ہوٹلز کے اندر شراب بیچنے کی اجازت ہوتی ہے غیر ملکیوں کے لیے، تو کچھ وہاں پر شاپس ایسی تھیں جن کو ایکسائز نے باقاعدہ لائسنس دیے شراب بیچنے کے۔ اب مولانا ہدایت الرحمان صاحب کا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ شراب کی فروخت کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ اب یہ اللہ جانے اس کے پیچھے کیا منطق ہے، بہرحال یہ بھی ان کا ایک مطالبہ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ دیگر مطالبات بھی ہیں ان کے، اور سب سے بڑا مطالبہ چیک پوسٹوں کا تھا کہ لوگ جو مقامی لوگ ہیں وہ شہر میں جب داخل ہوتے ہیں تو بہت زیادہ چیک پوسٹیں ہیں، چیک پوسٹوں پر رش لگ جاتا ہے، چیک پوسٹوں پر ان کی تذلیل کی جاتی ہے، ان کے شناختی کارڈ چیک کیے جاتے ہیں۔ اب چونکہ ہم گوادر کے بیٹے ہیں، ہم گوادر کے بچے ہیں، ہم سینکڑوں سال سے یہاں پر رہتے آئے ہیں، تو باہر کے لوگوں کا خاص طور پہ سیکیورٹی فورسز میں آپ کو معلوم ہے کہ پورے پاکستان کے کونے کونے سے لوگ ہوتے ہیں، ان میں بلوچ بھی ہوتے ہیں، پشتون بھی ہوتے ہیں، ان میں پنجابی بھی ہوتے ہیں، سرائکی بھی ہوتے ہیں، سندھی بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر قوموں کے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو وہ یہ بھی ایک بڑا وہاں پر ایتھنک ایشو بن چکا ہے کہ پنجابی بولنے والے ہم جو گوادر کے رہائشی جو سینکڑوں سالوں سے یہاں پر رہتے ہیں، ان کی کیا مجال کہ وہ شناختی کارڈ چیک کریں۔ لیکن بہرحال ان کے اس مطالبے کے اوپر بھی جو عمل درآمد ہونا شروع ہو چکا ہے۔ بہت سارے ان کے مطالبات صوبائی حکومت کی جانب سے تسلیم کیے جا چکے ہیں، اور اب ان کا جو تحریک کا ایجنڈا ہے یا تحریک کا آپ منشور کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ جب تک مطالبات پر عمل درآمد نہیں ہو جاتا تب تک ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ اور کچھ لوگ اس تحریک کو انقلاب کا نام دے رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو پتہ نہیں کس چیز کا نام دے رہے ہیں، لیکن انقلاب کوئی اتنی چھوٹی چیز نہیں ہوتی، اتنی معمولی چیز نہیں ہوتی۔ کسی بھی انقلاب کے پیچھے لینن کی میں ایک مثال دے رہا ہوں، بہت بڑی فلسفی چھپی ہوتی ہے، ایک بہت بڑا یوں سمجھ لیں کہ ایک پورا سوشل سٹرکچر چینج کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ چونکہ بنیادی مطالبات کی تحریک ہے تو بہتر یہی ہوگا
کہ گوادر کے مقامی لوگوں کے بنیادی مطالبات تک اس کو محدود رکھا جائے تاکہ وہاں کے لوگوں کو جو حقوق کا مطالبہ ہے ان کا حقوق پورے کیے جا سکیں۔ اب ایک اور چیز جو 27 روز سے زائد یہ دھرنا ہو چکا ہے، 25-30 ہزار ان کا دعویٰ ہے، بہرحال آزاد میڈیا یا بین الاقوامی میڈیا بھی اس کی کوریج کر رہا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی چیز کہ اگر آپ اسی طرح دھرنے دیں گے، اگر آپ اسی طرح اتنے سارے لوگوں کو لے کر بیٹھ جائیں گے تو ٹورسٹ کہاں سے آئے گا؟ جب ٹورسٹ نہیں آئے گا تو آپ کے علاقے کے اندر ترقی کیسے ہوگی؟ ٹورسٹ آئے گا، پیسہ خرچ کرے گا تو اکنامک ایکٹیویٹیز جنم لیں گی، اکنامک ایکٹیویٹیز جنم لیں گی تو الٹیمیٹلی اس کا ٹرکل ڈاؤن گوادر کے لوگوں پر ہی آئے گا۔ پھر یہ کہ جناب گوادر کے وسائل وفاق کھا گیا، پنجابی کھا گئے، بالکل غلط ہے۔ دیکھیں وہاں پر سیرینا بنا تو کن لوگوں کو فائدہ ہوا؟ کن کی زمینوں کی قیمت بڑھی؟ ڈیفینیٹلی گوادر والوں کی۔ وہاں پر اگر ایئرپورٹ بنا تو کن لوگوں کو فائدہ ہوا؟ گوادر والوں کی زمینیں قیمتی ہوئی، گوادر والوں کی جو کوڑیوں کے مول جو زمینیں تھیں وہ کروڑوں میں چلی گئیں۔ وہاں پر اسٹیڈیم بنا، کرکٹ اسٹیڈیم، اس کے پوری دنیا میں چرچے ہوئے تو کن لوگوں کو فائدہ ہوا؟ ٹورسٹ آئے گا تو کہاں وہ پیسہ خرچ کرے گا؟ وہیں کرے گا گوادر میں ڈیفینیٹلی۔ یہ ساری چیزیں ان کو تھوڑا سا فلیکسیبل ہو کے اور تھوڑا سا اس میں کہوں گا تنگ نظری سے ہٹ کر سوچنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان سے، وفاق سے جتنی محبت ایک بلوچ کرتا ہے اس کا مقابلہ کسی دوسری قوم سے کسی صورت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بلوچستان وہ پہلی ریاست تھی جس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا، اور بلوچ ہر مشکل وقت کے اندر، ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کے، پاکستانیوں کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوا۔ انہوں نے اس ملک کی سلامتی کے لیے اپنا خون تک بہایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ چند قوم پرست، چند جو شر پسند ہیں، وہ اس دھرنے کو، اس پوری تحریک کو، اس مظاہرے کو ہائی جیک کر رہے ہیں، اور وہ جو اپنی قوم پرستی ہے اس کا چورن بیچنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں سے ہوشیار رہیں اور خدارا اپنے گوادر کی ترقی کو، اپنے گوادر کی جو روشنیاں ہیں اس کو گہن لگنے سے بچائیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔